آپ کی زکوٰۃ اس طرح سے ادا نہیں ہوگی اگر غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دی تو۔ اس لیے میرے محترم سامعین کرام، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس کو دیں، کون مستحق ہے، کون مدرسے والا اس کا زیادہ مستحق ہے، تو آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں، اپنے اماموں سے رابطہ کریں، ان سے معلوم کریں کہ ہماری زکوٰۃ کہاں جانی چاہیے، ہمارے زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے کس کو دینا چاہیے۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو معلوم کریں۔ لیکن یہ جو سفیر لوگ آتے ہیں رمضان میں، چونکہ سفیروں کی کثرت بڑھ جاتی ہے، زیادہ سفیر آیا کرتے ہیں، مانگنے والے زیادہ آتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے انہیں تو کسی بھی طرح کی الٹی سیدھی نہ سنائیں، ان پر کسی بھی طرح کی غلط نظروں سے نہ دیکھیں، دینے کے بعد احسان نہ جتائیں، یہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ یہ لوگ جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، پورے سال بیچارے پڑھاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کا من کر رہا ہے، آپ مطمئن ہیں سامنے والے سے، تو زکوٰۃ دیں، لیکن ہرگز اس کو کسی بھی طرح سے برا بھلا نہ کہیں یا اپنے من کو گندا نہ کریں اس کی طرف سے۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ 1 روپیہ بالکل مت دیں اس کو زکوٰۃ کا، لیکن کسی بھی طرح سے اس کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہاں زکوٰۃ دینی ہے تو اپنے اماموں سے، اپنے علماء سے رابطہ کریں اور صحیح جگہ اس زکوٰۃ کے پیسے کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ مزید و فیض فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ عبادت و مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی برکتیں اور عظمتیں بے شمار ہیں۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی خیر و برکت سے گناہگار بندے اپنے دامن عمل کو سعادت و مغفرت اور لال و جواہر سے، رحمت خداوندی کے لال و جواہر سے بھر سکتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، یہ ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم مسلمانوں کو بہت ساری عبادتیں کرنے کے موقع ملتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ مستقل عبادت ہے، تراویح کا اہتمام ہے، اسی طرح سے تراویح میں قرآن سننا ایک عبادت ہے، اور اسی طریقے سے اسی مہینے کے اندر چونکہ ہمارا مزاج بھی زکوٰۃ نکالنے کا بن چکا ہے، تو زکوٰۃ بھی عام طور سے ہمارا مزاج رمضان مبارک میں نکالنے کا بن گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا رمضان مبارک سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا فریضہ ایک مستقل ایک فرض ہے اور روزہ ایک الگ فرض ہے، یعنی زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ پہلے فرض ہو چکی ہو، نکالنی رمضان میں ہی ہے، بلکہ زکوٰۃ کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ فرض ہو جائے اسی وقت اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ یہ اسلام کا اہم فریضہ ہے، جس طرح سے روزہ، نماز، حج یہ دیگر فرائض ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی جو لوگ صاحب نصاب ہیں، شریعت کی نظر میں اہل ثروت ہیں، ان پر جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، زکوٰۃ کا نکالنا بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ اور یہ بات میں نے واضح کر دی تھی کہ پہلے زمانے میں جو صدقے کا مال نکالا جاتا تھا، اس کے قبولیت کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ صدقے کا مال نکال کر کے، زکوٰۃ کا مال نکال کر کے کسی جگہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی، اس کو جلا کر راکھ کر دیا کرتی تھی، یعنی وہ اپنے کسی بھائی کی ضرورت میں نہیں آ سکتا تھا، اپنے کسی محتاج بھائی کے کام نہیں آ سکتا تھا۔ اس مال کا جل کر کے راکھ ہو جانا، اس مال کا جل کر کے خاک ہو جانا ہی اصل مقصد سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرم، اس کا فضل دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت مرحومہ پر یہ کرم فرمایا، یہ رحم فرمایا کہ ہم سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا ہوا مال، ہم سے زکوٰۃ کی شکل میں لیا ہوا مال، وہ ہمارے ہی ضرورت مند بھائیوں پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے، اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر مصارف بیان فرمائے ہیں کہ کہاں کہاں زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مالداروں سے لیا جائے گا زکوٰۃ کا مال اور غریبوں کو دیا جائے گا۔ تو اس سے زکوٰۃ دینا اور آسان ہو گیا کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے مال کو برباد ہونے کے لیے نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے مال کے ذریعے سے اپنے ہی ضرورت
پورا کر رہے ہیں، اور اپنے کسی ضرورت مند بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا، اپنے کسی حاجت مند بھائی کی حاجت روائی کرنا دراصل اللہ کو اپنا مال دینا ہے، اور جس کا مال اللہ کے پاس پہنچ جائے وہ مال کبھی برباد نہیں ہو سکتا، وہ مال کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وہ آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہم مسلمانوں کو دیا ہے، یہ مذہب اسلام کے اندر ایسا منفرد نظام ہے، کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہ ایک ایسا نظام اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ اس نظام کے تحت اگر ہم اصولوں کے مطابق چلنے والے بن جائیں تو کوئی غریب نہیں رہ سکتا، کوئی بھوکا نہیں سو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر، دولت مندوں پر جو مقدار فرض کی ہے، زکوٰۃ کی جو مقدار اللہ نے فرض کر دی ہے، وہ اتنی مقدار ہے جو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے، فقراء کو کافی ہو جائے، اور نہیں مشقت میں ڈالتی فقراء کو جبکہ یا بھوکے یا ننگے ہوں، مگر صرف یہ بات کہ ان کے غنی لوگ، ان کے مالدار لوگ اپنے فریضے کو روکتے ہیں، یعنی پورا ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان اللہ يعذبهم عذابا الیما، خبردار ہو جاؤ، غور سے سن لو کہ اللہ رب العزت ایسے مالداروں سے سخت محاسبہ فرمائے گا، اور یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال اللہ نے ان کو دیا ہے، زکوٰۃ ان پر فرض ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا او يعذبهم عذابا الیما، کہ اللہ تعالیٰ سخت محاسبہ ان سے فرمائے گا، او يعذبهم عذابا الیما، اور ایک فرض کی کوتاہی کی وجہ سے، زکوٰۃ ادا کرنے میں لاپرواہی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں سخت عذاب بھی دے گا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، دراصل اس حدیث کا حاصل یہ ہے، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو کہ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ جو ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، جو ہر چھپی ہوئی بات کو جاننے والا ہے، وہ خدا، وہ خالق جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں ایسا نظام بھی ہم کو دیا ہے، زندگی جینے کا ایسا طریقہ بھی دیا ہے کہ جس طریقے کے مطابق چل کر کے کوئی آدمی پریشان نہیں رہ سکتا، کوئی آدمی بھوکا نہیں رہ سکتا، کوئی آدمی غریب نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے علام الغیوب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کی جو مقدار فرض کی ہے وہ یقیناً اتنی کافی مقدار ہے کہ اگر وہ اس کو پورا ادا کیا جائے اور اصول کے مطابق ادا کیا جائے، یعنی شریعت نے زکوٰۃ نکالنے کے جو اصول بیان کیے ہیں ان اصول کے مطابق ہر سال زکوٰۃ نکالی جائے، تو یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ کوئی آدمی غریب نہیں رہ سکتا، کوئی آدمی بھوکا ننگا نہیں رہ سکتا، کوئی بیوہ پریشان نہیں ہو سکتی، کہ کسی غریب کا بچہ ان پڑھ جاہل اور بے روزگار نہیں رہ سکتا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ نظام زکوٰۃ کا اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس سے پورا ماحول، پورا معاشرہ خوشگواری کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے یہ نظام ہم کو دیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مال کے ذریعے سے اپنے محتاج بھائیوں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اور اس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب جتنے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، ہم مسلمانوں اس میں سے کچھ ہی فیصد ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ایسے لوگ بہت کم ملیں گے، ان میں سے بھی بہت ہی کم ایسے لوگ ملیں گے جو صحیح حساب لگا کر کے اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مدارس چلتے ہیں، وہ اسی نظام کے مطابق چل رہے ہیں، اسی نظام سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو اگر 100% وہ لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نکالنے لگ جائیں، جو ان کا حق ہے ان لوگوں تک پہنچانے لگ جائیں، تو یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ صرف مدارس نہیں بلکہ ملک کے اندر کوئی آدمی پریشان نہیں رہ سکتا، کوئی آدمی غریب نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جہاں زکوٰۃ نکالنے کا ہمیں حکم ملا ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض کی گئی ہے، اس کی فضیلت آئی ہے، وہیں زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وذنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں،
کل قیامت کے دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس مال کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو، ان کی پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ ان پر فرض ہے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے مال کا توق بنا کر کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی فرمائی ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ، کہ کوئی مال کسی جنگل میں یا دریا میں ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا جو وبال اور عذاب آخرت میں ہے وہ تو الگ رہا، دنیا میں بھی اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ وہ مال کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتا ہے، وہ مال کے برباد ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حدیث کے متعلق قصہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حتیم کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ کسی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فلاں گھرانے کا سامان سمندر کے کنارے رکھا ہوا تھا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، یعنی سمندر کی ایسی لہر آئی کہ اس کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مال بر و بحر میں یعنی خشکی میں ہو یا تری میں ہو، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کوئی بھی مال اس کے بغیر ضائع نہیں ہوتا، کوئی بھی مال اس کے بغیر برباد اور ہلاک نہیں ہوتا کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے حفاظت کیا کرو اور اپنے بیماروں کا صدقہ دے کر کے علاج کیا کرو اور اپنے اوپر ناگہانی جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں ان کو دعاؤں کے ذریعے ہٹایا کرو۔ یہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو اس مصیبت کو زائل اور ختم کر دیتی ہے جو آ پڑی ہو اور اس مصیبت کو روک دیتی ہے جو آنے والی ہو۔ اس لیے میرے محترم سامعین کرام، زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی لاپرواہی اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس پر بھی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ یہ مال اگر ہم زکوٰۃ میں ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھنا حدیث کے اندر صاف لفظوں میں ہے وہ ہمارے کام نہیں آ سکتا، وہ غلط جگہ آپ کو لگانا پڑ جائے گا، آپ کا وہ مال ضائع اور برباد اور ہلاک ہو جائے گا۔ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ ہمارے اوپر دوسروں کا حق ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں گویا کہ دوسروں کو ہم خود کھا رہے ہیں، وہ حق دوسروں کا ہے اور حق کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جس کا حق ہوتا ہے اس تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین کرام، گزشتہ ہفتے بھی میں نے آپ کے سامنے اس بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ اپنے مالوں کا حساب لگائیں اور مکمل زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ میں